بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یعنی اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا گیا ہے، لہذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ احادیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت فضیلت اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں 3 احادیث ہم اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات کر دیں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا، اس کمائی سے لباس پہنا، اور اپنے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، یعنی جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے دے۔
ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے اس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی کہ میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ سوء اور فحشاء کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوء سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین محترم، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کرنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، انانیت، نفرت اور عداوت، جنگ و جدل، تذلیل اور تحقیر، استہزاء اور الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ مجرے، بد نگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ بالا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست مل جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جائے، جب کافروں سے کہا جاتا کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا، تو مشرکین اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ہم تو اسی راہ اور رسم اور طور اور طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلے آئے ہیں۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے۔ باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کرے؟ وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہوں تو کیا اولاد بھی یہی شروع کر دے؟ سیدھی بات ہے کہ صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط میں ہرگز نہیں۔ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے۔ یوں ہی گناہوں کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔
کہ بحکم حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں شادی، مرگ اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے۔ اس کا حکم قرآن نے خود دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا فرمایا۔ چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرتے، یعنی ایمان نہ لاتے۔ ان کے اس سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، کان، زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے۔ اس اعتبار سے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت تبلیغ، وعظ، نصیحت، قرآن، حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ، کان کھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے سے منع نہیں بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 168، سورہ معاہدہ آیت نمبر 87 and 88، سورہ اعراف آیت نمبر 31 and 32، اور سورہ نحل آیت نمبر 114 وغیرہ۔ الغرض اسی طرح کے 20 مقامات میں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، صرف یہ شرط لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں، کھا پی کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما حرم علیکم، تم پر یہی حرام کیے،
کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، جن کا بیان سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آئے گا، کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے، جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے۔ یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ 4 چیزوں کی تفصیل آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے، ایک مردار، دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، چوتھا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ مردار جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گلیل یا گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ خون ہر جانور کا حرام ہے، جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں فرمایا او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون، ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس اور حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں، چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ نمبر 4، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبہ کا حج وغیرہ۔ جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر اور شرک اور حرمت تو درکنہ، نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا، اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے، اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرأت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے،
اور یہ کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے، اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تبارک و تعالی کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا، اللہ تبارک و تعالی کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا گیا اسے باطل اور بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے۔ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اور دلائل جاننے کے لیے فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 20 میں موجود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ سبل الاصفیاء فی حکم ذبح للاولیاء مطالعہ فرمائیں۔ فمن اضطر، تو جو مجبور ہو جائے، مضطر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیزیں کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو، اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی کی دلیل ہے، اس لیے آیت کے آخر میں مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ کافروں کا ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ شان نزول یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ
ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے۔ حکومت جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت اور انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش اور آرام کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت اور شان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر اور معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطالعہ نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعبیریں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ یہودی ہر طرح کی تعبیریں کرتے تھے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کے طرز عمل جاری ہے۔ قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپانا، ان کے معانی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیت کے معانی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی جو ہدایت اور مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت اور مغفرت کی جگہ ضلالت اور عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت اور مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہتر چیز ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے، تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات ظاہر کرنے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو لا محال انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ فی الکتابی، کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریت شریف ہے۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد
ہوگا نہ ماننا، اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے، مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔